کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا کہ فحش رابطے یہ دنیا کا سب سے خطرناک نشہ ہے، جس کے بارے میں بہت سے نوجوانوں نے کمنٹس کی کہ آپ اس نشے کا حل بھی بتا دیں۔ اس نشے کا جو ہے بہترین حل جو ہے نا وہ اللہ کی دین ہے۔ سٹیپ نمبر 1 میں آپ کو بتاتا ہوں، مسجد کے ساتھ تعلق قائم کرے، وہ یار وہ دوست چھوڑ دے جو ہمیشہ لڑکیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ آج کل تمام نوجوانوں کی محفل شروع بھی اس چیز سے ہوتی ہے اور ختم بھی اس چیز پر ہوتی ہے۔ تنہائی میں وقت نہ گزارا کرے، ہمیشہ اپنی امی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، بچوں کے ساتھ خود کو بیزی رکھا کریں۔ چوتھا جو سٹیپ ہے نا، اللہ کا ذکر ہمیشہ اپنے دل میں قائم رکھا کرے، اور جب بھی آپ کا گناہ کا دل ہوا کرے اس وقت آپ یہ یاد رکھیں کہ مجھے ابھی موت آئے گی اسی گناہ کے وقت۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بچائے گا ان گناہوں سے، اور ایسی محفلوں سے دور رہے، ایسے سڑکوں سے، ایسے پارکوں سے جہاں پر بے حیائی اور عورتیں یہ سب ہو، کیونکہ یہ گناہ نظر سے شروع ہوتی ہے۔ خپل تعلق د الله رب العزت سره جوړ کې، دا مینه، دا محبت دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم سره وکړي۔ ډیر کم شوي دي هغه خلک چې په جړاګانو عبادتونه کوي، ډیر کم شوي هغه خلک چې الله رب العزت ته اوښکې تویوي۔ تو ونعوذ بالله د دنیا چاته پاتې شو او څنګه خلک په دې کې راله، نه د مرګ تذکره شته، نه د مرګ یاد شته، شپه او ورځ په دنیا کې مشغول، په بچو کې مشغول۔ دا مې واوره ای انسان، همدغه بچي به دې ښخوي چې د کومو دپاره حرامه کې، همدغه بچي به دې ښخوي چې د کومو دپاره ناحقه کې۔ حلال کوه، حرامو نه ځان وساته، ناحقې مه کوه، پردي کورونه مه ورانوه۔ څه روان دي او څه کېږي، زړونه مو ټوټې ټوټې شولو دي امت ته په دعاګانو باندې۔ الله دې په مونږ ټولو باندې رحم وکړي، خو ډېر په غلطه او ډېر په ګډه وډه باندې روان یو، او ګوره بیا د الله غضب او د الله عذاب ته مونږ ګوره د ټینګېدو نه یو۔ توبه وباسئ خپل صبح شام دنیا کے باتیں، دنیا کے تذکرے، ہم نے یہ کرنا ہے، آگے ہم یہ بنیں گے، ہم نے یہ لینا ہے، ہم نے یہ فیشن کرنا ہے، ہم نے ایسے بننا ہے۔ کتنا وقت ہوا ہے کہ تم نے موت کو یاد کیا بھی ہے یا نہیں؟ ایک ہی موت اگر تمہارے نام کے ساتھ لگ جائے، تمہارے سارے خواہشات ختم، تمہارے سارے سپنے ختم۔ اس موت کو ہمیشہ یاد کر لیا کرو۔ دیکھو موت کو یاد کرنے والے بڑے فائدے میں رہتے ہیں، اور ہمیشہ یہ دنیا کے ساتھ اتنی دل لگی نہیں کرتے جو لوگ موت کو یاد کرتے ہیں۔ اور موت نے آنا ہے، موت برحق ہے صاحب، ہمیشہ موت کو یاد رکھا کرو۔ کیا پتہ کب اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائے۔ ہمیشہ جو ہے موت کا تذکرہ زندگی میں، دن میں، ہر روز اس کو یاد کرو۔ اور کتنا وقت ہوا ہے کہ تم نے اے انسان قرآن اٹھایا ہے، سینے سے لگایا ہے، پڑھا ہے؟ مشغول ہے ہم دنیا کی خواہشوں میں، دنیا کی مستیوں میں، گزر جانا ہے اس۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ احد کے پہاڑ پر کھڑے ہیں کہ مدینے میں زلزلہ آتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے زمین کو ایسے مار دیتے اور کہتے کہ زمین ایسی کون سی گناہ ہے جو تجھ پر ظاہر ہو گئی اور تو ہل رہی ہے؟ آج ہمارے حال پر آ جاؤ، اگر ہم پر زلزلہ آ گیا، اگر اللہ رب العزت نے اس زمین کو ہلا دیا، کیا ہم پوچھ سکتے ہیں اس زمین سے کہ ایسی کون سی گناہ ہے جو تجھ پر ظاہر ہوئی ہے؟ بلکہ ہم پوچھیں گے کہ ایسی کون سی گناہ ہے جو تجھ پر ہوتی نہیں ہے، ایسی کون سی گناہ ہے جو تجھ پر ظاہر نہیں ہے۔ جگہ جگہ زنا، جگہ جگہ سود، جگہ جگہ بے حیائی، جہاں جہاں فحش رابطے، جگہ جگہ شیطانی، جگہ جگہ چغل خوری، جگہ جگہ غیبت۔ اللہ اکبر، کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور ایک قیامت کے مرحلے بڑے قریب آ جائیں گے اگر ہمارے ایسی ہی ان گناہوں کی طرف ہم مبتلا ہو اور اسی گناہوں میں ہم زندگی گزاریں۔ پھر اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت۔ ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، چاہے آپ کو کتنے بھی گلے ہو، کتنی بھی شکوے ہو، اس زندگی سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ کہ اے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک تیری رب کی چاہت ہے، ہوگا وہی جو اس رب کی چاہت ہے۔ نہ اس دنیا میں تیری چاہت ہوگی، نہ جو تو چاہے گا کہ مجھے یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انسان کی ذات ادھوری ہے، پوری ذات اللہ کی ہے۔ اس زندگی سے گلے اور شکوے ختم کر لو۔ جو اگر آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ اتنے پیسے آ جائیں گے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ رب الکعبہ، یہ آپ کو موٹیویٹ نہیں، آپ کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ موٹیویٹ اصل انسان آپ کو تب کرتا ہے جب آپ اپنی رضا اللہ کی رضا میں ڈھونڈ لے، اور جو اللہ آپ کے لیے کرتا ہے بس آپ کہے کہ جی میرے رب
بہتر ہے آپ کی چاہت میری چاہت، اللہ کی رضا میں اپنی رضا ڈھونڈو، ورنہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم ہی اس رب کی ضرورت ہے۔ اللہ پھر خود اپنے بندوں کو ہر چیز نوازتا ہے جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے۔ زمارونو زمونږ ټول عمر پدې کې تیر شو چې مونږ به نن توبه وباسو، مونږ به نن توبه وباسو، مونږ به نن توبه وباسو. هسې نه چې په دې مهلت کې راله چېرته مرګ راشي او د ایمان به د ځان سره سلامت خپل قبر ته یوسو او که نه. بس دی که زما منې مړه نوره به توبه کړو د دې ګناهونو نه، د دې ګناهونو د ژوند نه، د دې فحاشو نه، د دې غلطو پلطو نه. بس دی منې به شو تر څو به الله پاک مونږ ته صبر کوي، تر څو به الله پاک مونږ ته داسې ژوند او داسې موقع راکوي. بهترینه موقع ده چې الله پاک د ګناه نه پس درکړي ته توبه وباسي، خو هسې نه چې د ګناه په دې وخت کې درله مرګ راشي. نن مونږ ټول په ګناهونو کې مبتلا یو او نن سبا کوو، والله حالم دا ټول عمر رانه پکې تیر شو په دې نن سبا کې. بس دی مړه نن به توبه کو یار، ستړي شو په ګناهونو باندې، ستړي شو په هرې فتنې باندې، بس د خپل رب ته به متوجه شو. مسلمانان یو یاره، مسلمانی ده زما رونو. کسی اور کے محل کو دیکھ کر اپنی جھونپڑی کو آگ نہ لگانا، اپنی زندگی گزارو یار جیسی بھی ہو، جس حال میں بھی ہو. کسی کو دیکھ کر ان کی زندگی کو پسند کرنا، ان جیسی زندگی گزارنا، اور پھر تم وہ زندگی گزار نہیں سکتے، ویسے ہی خود کو نقصان پہنچاتے ہو. اللہ نے اس کو اپنا دیا ہوا ہے اور اللہ نے تجھے اپنا دیا ہوا ہے. اللہ کا قانون ہے سب برابر نہیں ہے، کوئی اونچا کوئی نیچے، اور یہ دنیا ہے ایک دن ختم ہو جائے گی ایسی ہی اونچ نیچ میں ہی. تو جس حال میں ہو بہترین ہے، جو ہے بہترین ہے. بس اگر دیکھنا ہے اونچائی کو تو دین میں دیکھو کہ یہ کتنا اونچا ہے مجھ سے 5 وقت مسجد جاتا ہے، کتنا اونچا ہے مجھ سے حافظ قرآن ہے، کتنا اونچا ہے عالم دین ہے. اس کے پیچھے بھاگو، باقی دنیا کے پیچھے خود کو خوار کرنا اور لوگوں کے سٹائلز اور فیشنز دیکھ کر امپریس ہونا، ان جیسا بننا، اللہ عالم یہ تباہی ہے. اللہ کے دین کو پکڑ لو میرے بھائیو، اللہ کا دین ہی کام آئے گا. فتنے کا وقت ہے، فتنے کا دور ہے آج کل، اور واللہ عالم نہ میرا پتہ کہ کب تک اس ایپ پر رہوں، کب تک نہ رہوں، نہ مجھے کسی اور کا پتہ. لیکن بھائیو ایک نصیحت بھائیو جیسی آپ کو میں دے رہا ہوں، کر رہا ہوں کہ اگر دین کی طرف آنا چاہتے ہو نا آج کل کے وقت میں، سب سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ رابطے، لڑکیوں کے ساتھ ریلیشنز، یہ سب آپ ختم کر لو. اور پھر جو غلط محفلیں ہیں ان کو چھوڑ لو. پھر اللہ رب العزت ایمان کی نورانیت خود آپ لوگوں کی دلوں میں ڈال لے گا. لیکن جب تک ان رابطوں میں مبتلا ہو، غلط محفلوں میں مبتلا ہو، دین کی طرف نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ فتنے ہیں. اور واللہ عالم آج کل کے دور میں بے حیائی اتنی پھیل رہی ہے اور اتنا جوان کا ذہن گندا ہو چکا ہے کہ دین کی طرف آنا بڑا مشکل ہو چکا ہے اس کے لیے. جب نماز میں بھی کھڑا ہوتا ہے تو دماغ میں گندگی ہوتی ہے. تو یہ سب چھوڑ دو اور اللہ کی طرف آ جاؤ. بہترین عشق اللہ کا ہے اور بہترین چیز نکاح ہے.